بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے کافی سوالات آئے اور پھر ان سوالات کے جواب چونکہ نہیں دے سکے تو کوشش کریں گے اب انشاءاللہ کہ ان سوالوں کے جواب ابتداً دیں، اور پھر اس کے بعد اگر درمیان میں کوئی اور سوالات بھی آ گئے تو ان سوالات کو بھی لے لیں گے انشاءاللہ اور ان کے بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بھائی علی رضا صاحب، آپ نے سوال کیا اور آپ نے یہ بتلایا کہ آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، اور آپ نے یہ پوچھا کہ کون سی عبادات کے اوپر اور کون سی چیزیں آپ وہاں کریں۔ تو بھائی سب سے بہترین چیز میں یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ جب عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، آپ نیت شروع سے کر لیں کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اور امید ہے کہ یہی آپ کی نیت ہوگی، لیکن ویسے یاد دہانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، جیسے تمام عبادات کے اندر انسان ہمیشہ یہی نیت کرتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی سفر ہوتے ہیں، چاہے وہ عمرے کا سفر، چاہے حج کا سفر، یا چاہے کوئی دینی سفر یا ویسے دنیاوی سفر، ظاہری بات ہے کہ انسان کو سفر کے اندر تکلیفات ضرور پیش آتی ہیں۔ تو اس لیے دوسری بات کا آپ دل سے عہد کر لیں کہ اس سفر کے اندر مجھے صبر کرنا ہے۔ اگر کسی طریقے سے کوئی بھی تکلیف مجھے پیش آئی تو اس تکلیف کے اوپر میں پورے طریقے سے صبر کروں گا، نہ کسی کو برا بھلا کہوں گا، نہ کسی کا دل دکھاؤں گا، اور نہ جانی طور پر کسی کو میں دکھاؤں گا۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر میرے اوپر کوئی تکلیف آئی تو اس تکلیف کو میں برداشت کروں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کسی اور کے اوپر کوئی تکلیف نہ آوے۔ اور اگر بالفرض کسی کے اور کے اوپر کسی اور وجہ سے تکلیف آئی تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی مدد کر کے وہ تکلیف اس سے ہٹا دوں، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، بیماری ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، جس طریقے سے ہی۔ تو اس سفر کے اندر میں صبر کروں گا، صبر کا مظاہرہ کروں گا، اور دوسروں کی میں مدد کروں گا۔ یہ دو کام ہر طریقے سے مدد کروں گا، جائز طریقے سے آف کورس۔ اور پھر تیسرا کام، جب آپ وہاں پہنچیں تو تیسرا کام میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کوشش کریں کہ جتنا آپ کا وقت ہو سکے آپ مسجد الحرام کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر آپ وقت اپنا صرف کریں۔ عمرہ تو آپ پورا کریں گے، اس کے اندر آپ بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، آپ صفا مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان جو ہے آپ سعی بھی کریں گے، وہاں آپ نمازیں بھی پڑھیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک ایک نماز کا بدلہ 1,00,000 تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک ایک نماز کا کم از کم جو بدلہ ہے اللہ رب العزت نے حرم پاک کے اندر، مکہ کے حرم پاک کے اندر جو رکھا ہوا ہے وہ 1,00,000 تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ وہ نمازیں تو آپ ضرور پڑھیں گے امام کے ساتھ، کعبۃ اللہ کے ارد گرد ضرور طواف کریں گے، اور اسی طرح آپ صفا مروہ کے درمیان سعی ضرور کریں گے۔ لیکن ایک بات کا میں ضرور آپ کے سامنے آپ کو یہ کہوں گا اور باقی جتنے بھی ناظرین ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ مکہ کے اس حرم پاک کے اندر کوشش کرو کہ مسجد کے اندر میرا زیادہ سے زیادہ وقت گزرے۔ بازاروں کے اندر گھومنا پھرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان بازاروں کے اندر جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں وہ ادھر بھی ملتی ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اگر آپ چلے گئے، مجبوری کی وجہ سے چلے گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے گھومنے پھرنے کے لیے اور ٹورسٹ کے طور پر دیکھنے کے لیے اور فوٹو لینے کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا وقت جو ہے مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ کے ارد گرد، کعبۃ اللہ کے قریب اپنا وقت گزاریں۔ اور ایک چیز میں عام طور پر دوستوں کو کہا کرتا ہوں، اور جب میں بھی اب حج پر گیا تھا اور اس سے پہلے جب عمرے پر بھی گیا ہوں، تو ہمیشہ جتنے بھی ارد گرد اپنے ساتھی ہیں ان سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ایک کام کرو، اور وہ یہ کہ میں جتنے دن ادھر آیا ہوں میں کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کا پورا ایک ختم مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر کعبۃ اللہ کے سامنے میں پورا قرآن کریم کا ختم کروں گا۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے جو صرف وہ شخص جو ادھر آوے وہ کر سکتا ہے، اور ایسا کام ہے جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا ختم عام کسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے وہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے،
لیکن مسجد حرام میں صرف وہ کر سکتا ہے جو حج اور عمرے کے لیے یا وہاں رہنے کے لیے جو آیا ہو، ایک بات۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہزاروں بلکہ ملینوں لوگ آتے ہیں، یا تو عمرہ کی نیت سے یا حج کی نیت سے وہ آتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں یا سعی کرتے ہیں، وہ تو اپنا کام ضرور کرتے ہیں، لیکن بہت ہی کم آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں کہ ہم اس نیت سے آئے ہیں کہ ہم حج اور عمرہ تو ضرور کریں گے، لیکن باقی جو وقت ہے ہم اپنا اس حرم پاک کے اندر بیٹھ کر پورا قرآن کریم اول سے لے کر الحمد شریف سے لے کر والناس کے اخیر تک ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اور بڑا آسان ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ آپ جس نماز کے لیے بھی جائیں، آپ نماز سے پہلے 15-20 منٹ چلے جائیں، اور وہاں بیٹھے بیٹھے 15-20 منٹ کے اندر اگر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتے آہستہ آہستہ اگر آپ پڑھو تو آپ آدھا سپارہ پڑھ سکتے ہو۔ نماز کے بعد جلدی جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جلدی آپ نکلیں گے تو وہاں بڑی رش ہوتی ہے، آہستہ آہستہ لوگ نکلتے ہیں، آپ کا 10-15 منٹ 20 منٹ ویسے بھی نکل جاتے ہیں، تو کیوں نہیں کہ وہاں جو ہی نماز ختم ہو تو ادھر بیٹھ کر قرآن کریم لے کر آپ آرام سے اپنا آدھا سے 15-20 منٹ انتظار کر لو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے رہیں گے، اور وہ جو رش ہے لوگوں کے نکلنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کی قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوگی آپ آرام سے نکل جائیں گے، آپ کو رش کے اندر پھنسنا ادھر رکنا نہیں پڑے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے نماز سے پہلے بھی آدھا پارہ پڑھ لیا، نماز کے بعد بھی آدھا پارہ پڑھ لیا، تو اس نماز کے ساتھ آپ نے 1 سپارہ پڑھ لیا۔ اب اگلی نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت مثال کے طور پر، اس کے اندر 1 پارہ پڑھ لیا، عصر کا 1 پارہ، مغرب کا وقت 1 پارہ پڑھ لیا، عشاء کا وقت آیا 1 پارہ پڑھ لیا۔ دن کی 5 نمازوں کے ساتھ کم از کم اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، آپ نے دن کے 5 پارے پڑھ لیے۔ اب دوسرے دن بھی یہی حساب، تیسرے دن بھی یہ حساب، اس حساب سے اگر آپ 6 دن کا حساب کریں تو 6 دن کے اندر آپ کے 30 جو پارے ہیں پورے قرآن کریم کا آپ ختم کر سکتے ہیں، اور آپ پھر کم از کم یہ دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر شروع سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم کا میں نے ختم کیا۔ تو یہ ایک کام ہے، اس کا ضرور آپ کریں، کہ باقی تو اعمال آپ کرتے رہیں گے اور لوگ آپ کو اس کو وصیت بھی، نصیحت بھی، آپ کو ایڈوائس بھی دیتے رہیں گے، لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جو بہت نادر چیز ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر میں نے قرآن کریم کا الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے، تو اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتلانے کے لیے، ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک کام آپ کر سکتے ہیں، باقی بھی بہت سارے ہیں، اور انشاءاللہ وقت ملا تو ان کی طرف میں انشاءاللہ ضرور توجہ دلاؤں گا۔ ایسے کرتے ہیں، ایک دو اور کالیں لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے ان جوابوں کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ آپ کی کوئی مس ہو گئی ہے رکعت، یا شک ہو، آپ کو پتہ ہو، یقین نہ ہو، اور لیکن آپ نے کر لیا ہو، آپ نے 4 ہی رکعتیں پڑھی ہیں لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید 3 پڑھی ہیں، تو سجدہ سہو کرنے سے کیا نماز میں کوئی فساد پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ مطلب احتیاطاً اگر آپ لوگ سجدہ سہو کر لیتے ہیں جی، تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نماز کا؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شک ہوا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، جی اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملائی کہ نہیں؟ نہیں، میں نے سجدہ صاحب کر لیا، اچھا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ 4 سے زیادہ پڑھ لی ہے، 4 پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھی، تو سجدہ صاحب کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا فاسد تو نہیں ہوگی؟ چلو اس کا جواب انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات دوسری رکعت کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نہیں بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں، جی اور پھر آپ نے اس کے لیے سجدہ صاحب کر لیا، جی شک ہو، آپ کو یقین نہ ہو کہ واقعی آپ بیٹھے تھے کہ نہیں، تو نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، یعنی تحیات۔ شکریہ، جی ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام۔ ایسے کرتے ہیں، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب، مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ یقینی طور سے بحثیت مسلمان کے ہم سنتوں کی ادائیگی، وہ کوئی بھی سنتیں ہوں، ان کے کرتے میں یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ ان سے یقینی طور سے ہمیں ثواب ملے گا۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ وہ کون سی سنتیں ہیں خاص طور سے جو حضور کی پرسنل لیول پر ہیں، ان کے اپیئرنس میں ہیں، ان کی اور جو شخصیات کی چیزیں اس میں، اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہ کریں تو کیا آپ گناہگار سمجھے جائیں گے؟
یا یہ کہ بس محض اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں؟ تو ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. آپ نے تو بہت بڑا سوال کیا، وقت مختصر ہے. اچھا، میں کاش آپ کے پورے سارے سوال کو مختصر کہہ دیتا ہوں ایک جملے میں. ایک سوال بہت سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ جو داڑھی رکھنا ہے جی یہ ایک سنت یقینی طور سے سمجھی جاتی ہے. جی یہ جو سنت ہے اس کے بارے میں یہ بتائیے کہ جو لوگ اس سنت پہ عمل نہیں کرتے یا وہ داڑھی بہت ہی دوسرے قسم کی رکھتے ہیں، بالکل خشخشی سی شیو کرتے ہیں، اس کو پتلا کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ، تو ایک تو وہ عمل ہے، یا یہ کہ صرف یہ ہے کہ داڑھی کا رکھنا ہی بذات خود ایک سنت ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو کسی بھی شکل میں ہو. تو آپ صرف اتنی اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ سنت جو ہے ٹھیک ہے یہ کس زمرے میں آتی ہے، ثواب اور گناہ کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اوکے نا؟ ضرور. اوکے آپ نا، نے شکریہ. اب آپ نے محدود کر دیا سوال، تو سب پہلے تو بہت کھلا ہاں تھا. نہیں، چونکہ میں مجھے آپ کے وقت کا بھی یہ خیال ہے، صحیح، تو یہ جو بڑا سوال ہے یہ میں کسی اور وقت آپ سے پوچھوں گا. بہتر اوکے نا؟ بہتر انشاءاللہ. شکریہ، خدا حافظ. جی ہاں. اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہوا کہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ مجھے نماز میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور نماز میں بڑی دیر لگتی ہے، اور میں اب کیا کروں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں اور بڑی آرام سے میں پڑھتا ہوں. تو بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، اور انسان جب بیمار ہوتا ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور بیماری دور بھی اللہ کی ذات ہے کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ رب العزت بیماری کو دور کرتے رہیں. لیکن اس دوران آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو ڈبل ثواب مل رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ، کہ وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مہارت کے ساتھ تو وہ کرام البررہ جو بہترین قسم کے فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا. والذی یتطعطع فلہ اجران، اور جو طاطا کر کے رک کے پڑھتا ہے قرآن کریم تو اللہ رب العزت اس کو اجران، 2 اجر، دوہرا اجر نصیب کرتے ہیں. تو جو بہترین انداز کے اندر پڑھتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو تو اس کا اپنا درجہ ہے ہی ہے، لیکن فرمایا جو جس کو تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کے باوجود اور رک پڑھتا ہے اور رک کے باوجود وہ پھر بھی قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں چھوڑتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہرے اجر کی بشارت نصیب کی ہے. تو اس لیے آپ رک پڑھتے ہیں، آپ تکلیف کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کو ذرا دیر لگتی ہے، تو آپ یقین کرو اس حدیث کی بنا پر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈبل اجر نصیب کریں گے. اور جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ڈبل اجر نصیب کرنے والے ہیں، تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کے اوپر صبر کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں. وقت اگر زیادہ لگ جائے، یہ تمام کا تمام وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر لگتا ہے، تو ایک قسم کی میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ اس کو چھوڑو نہیں، اس طرح کرتے رہو. اور آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے دعا بھی کرتے رہو، ہم بھی کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی تکلیف اور پریشانی دور کرے. اور ساتھ میں آپ یہ بھی سوچتے رہو کہ اس تکلیف کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو اجر بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد والا سوال آپ نے کیا تھا کہ بارش کا جو پانی ہے وہ لے کر اور اس کے اوپر 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اتنی مرتبہ یہ چیزیں، تو یہ بعض اوقات یہ اوراد جو ہوتی ہیں یہ کتابوں کے اندر لکھے ہوتے ہیں. یہ جو خاص آپ نے ذکر کیا یہ میرے نظر سے گزرا نہیں ہے، لیکن آف کورس اتنی بات ضرور ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشفاء کا نام رکھا ہے، بلکہ اللہ اس کا نام بھی من جملہ سورۃ فاتحہ بھی ہے اور سورۃ الشفاء بھی ہے، اور ضرور اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے. البتہ اس کے بعد والا جو سوال ہوا کہ پوچھا کہ شکر ہم کس انداز کے اندر کریں، تو شکر جو ہے وہ انسان 3 طریقوں سے کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے زبان سے، اپنے اعضاء سے اور اپنی فکر سے. 3 کام ہیں. شکر جب انسان کرتا ہے تو اپنے اعضاء سے، اپنی زبان سے، اپنے فکر سے. فکر کے اندر یہ ہے کہ ہمیشہ سوچتے رہو کہ یا اللہ تیرے بڑی ہی میرے انعامات ہیں سوچ کے اندر، اور ان انعامات کا میں پورے طریقے سے شکر تو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن تو مجھے شکر کی توفیق دیتا رہے. زبان سے کہتے رہو یا اللہ تو تیرا شکر ہے، یا اللہ تو میرے شکر قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوا کرتی تھی کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ایک مرتبہ کہتے اللہ اکبر، اور اس کے بعد
اس کے بعد جو ہے فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر اس دعاؤں میں سے ایک دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے کے اوپر، تیرے شکر کرنے کے اوپر، اور تیری بہترین عبادت کرنے کے اوپر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہر نماز کے بعد شکر کا ذکر کرتے، اور ہر موقع کے اوپر انسان جو ہے اللہ رب العزت کا زبان سے شکر کرتا رہے. تو ذہنی طور پر بھی شکر کرتا رہے، اور اس کو مد نظر رکھے کہ یا اللہ تیری ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں میرے اوپر. زبانی طور پر بھی کہتے رہے. اور اعضاء سے کس طرح کرے؟ اعضاء سے دو طریقے سے. ایک تو یہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے نعمتیں نہیں دی جو آپ کو دی ہے، تو ان کو بھی آپ یاد رکھیں. اللہ نے مال کی نعمت دی، ان کو یاد رکھیں. اللہ نے یعنی جائیداد کی ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کو یاد رکھیں، اس میں سے ان کا حصہ رکھیں. اور دوسرا طریقہ بدن سے یہ ہے کہ انسان اللہ نے جو عبادتیں آپ پر فرض کی ہیں، سنت کی ہیں، ان عبادتوں کو پورے طریقے سے ادا کرنا، یہ بھی گویا اللہ رب العزت کا شکر ہے. اب اللہ کا شکر کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی میرے اوپر، میں اب ان کا شکر ادا کرتا ہوں. تو ایک تو شکر کا طریقہ، اور دوسرا دعا کے اندر بھی انسان شکر کرتے. تو جب بھی موقع ملے اپنے ذہنی لحاظ سے شکر کریں، اپنی زبانی لحاظ سے شکر کریں، اور اپنی بدنی لحاظ سے بھی شکر کریں. اور اس کے بعد آپ نے بتلایا کہ آپ کی بیٹی کا جو خاوند ہے ویسے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ جو گھریلو کام ہے اکثر وہ کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا. تو ایسی صورت کے اندر تو کوئی میرے پاس ایسی چیز نہیں جو میں آپ کو کہوں کہ یہ پڑھو اور فوراً وہ پیسے آپ کے شروع ہو جائیں گے. اگر ایسے ہوتا تو سب کو دم بتلا دیتا، وہ وظیفہ بتاتا تھا، سب کے پیسے شروع ہو جاتے. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں اس کا یہ ہے کہ انسان اس کو بٹھائے. آپ کے جو علاقے کے امام ہیں، یہ جو سمجھدار ہیں، یا جو بڑے ہیں، یا محترم شخصیت ہیں، یا جو عزت دار قسم کے لوگ ہیں گھرانے کے باہر کے، ان کو بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں. اکثر طور پر یہ ناسمجھی ہوتی ہے، کم فہمی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، اور انسان ان کو اس طریقے سے دور کرے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر، وہ آپ کے سامنے بیٹھے، آپ ان کے آمنے سامنے بیٹھ کر، یا وہ شخص دوسرا آدمی بیٹھ کر ان کو سمجھائے. اور یہ کمیونیکیشن اور سمجھانے سے یہ باتیں صاف ہوتی ہیں. آگے آپ نے سوال یہ کیا کہ انشاءاللہ تو اردو کے اندر یا عربی کے اندر لکھا جاتا ہے. اس کے اندر تو ظاہری بات ہے اس کے لکھنے کا طریقہ پتہ ہے. اب اس کو انگلش کے اندر کس طرح لکھیں؟ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اس کو غلط لکھتے ہیں، اور انشاء کو ایک پورا لفظ لکھ دیتے ہیں اور درمیان میں ڈیش لا کر اللہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ عربی لحاظ سے صحیح نہیں بنتا. اصل تو IN کو لکھنا چاہیے، اور شاء یہ مختلف لکھنا چاہیے، اور اللہ کیونکہ اللہ کا نام ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا. تو اس طریقے سے اس کا لکھنا صحیح طریقے. اگر کسی نے غلط طریقے سے غلطی سے لکھا تو وہ تو غلطی ہے. اللہ رب العزت غلطی، بھول، چوک یہ معاف کر دیتے ہیں. اس کا مقصد غلط نہیں تھا، اس کا مقصد تو صحیح تھا. غلطی سے اگر لکھ کر آ گیا تو اصل مقصد تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگلا جو پڑھنے والا ہے وہ بھی تو صحیح انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، اور اس کو مقصد اس پر پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ رکعت کے اندر شک اگر ہو جاوے، اگر آپ نے نماز پڑھی 4 رکعت والی، اور اب آپ کو شک ہوا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے. آپ کو یہ شک ہوا، 1-2 رکعتیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، تیسری رکعت بھی تو ٹھیک ہے، اب یہ چوتھی ہے یا تیسری، اس میں شک ہے. تو اس کا طریقہ پھر یہ آپ کریں گے کہ چوتھی کے اندر شک ہے کہ چوتھی ہوئی یا نہیں، لیکن تیسری کے اوپر تو آپ کو یقین ہے. تو لہٰذا آپ اس طرح کریں گے کہ ویسے نہیں کہ سوچیں گے کہ چلو تیسری یا چوتھی ہم سجدہ سہوا کر لیتے ہیں، نہ، بلکہ آپ یہ سوچیں گے کہ اب تیسری تو پکی ہے، ہم اس کے ساتھ ایک اور ملا دیتے ہیں تاکہ چوتھی بھی پکی ہو جاوے. اب یہ ہے کہ آیا یہ چوتھی تھی یا 5ویں تھی، لیکن اتنی بات تو ہے کہ چوتھی پکی ہے، تو اب آخر میں آپ سجدہ سہوا کریں گے. تو یہ طریقہ آپ اختیار کریں گے کہ چوتھی میری پکی ہے، اب یہ 5ویں بھی ہے یا نہیں. تو چوتھی جب پکی ہو گئی اب آخر میں سجدہ سہوا کریں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی بھی ہو سکتا ہے چوتھی نہیں بلکہ 5ویں بھی ہے. تو اس طریقے سے آپ کریں. اور جو آپ نے اتحیات کے بارے میں پوچھا کہ 2 رکعتوں کے بعد انسان 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاتا ہے اتحیات کے اندر. اب آپ بیٹھے نہیں یا بیٹھے بھول گئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پھر آپ آخر میں سجدہ سہوا کر لیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سوال پوچھا، اخیلا جو سوال تھا وہ داڑھی کے بارے میں،
اور سنتوں کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ویسے ہر سنت کے اوپر عمل کرنا مسلمان کے لیے بے حد خوش نصیبی کی بات ہے، ثواب کا باعث ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہماری دنیا آخرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم کے اوپر چلنے سے آخرت تو بنے گی، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اس کے اندر۔ لیکن کچھ سنتیں ایسے ہیں کہ ان کے اندر یعنی ایمفسس اور تاکید آئی ہوئی ہے، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں ان کے اندر تاکید نہیں آئی ہے، اور چونکہ تاکید نہیں آئی ہے اس لیے اگر ان کو چھوڑیں تو گناہ نہیں ہوگا، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر تاکید آئی ہوئی ہے اور ان کے چھوڑنے کے اوپر گناہ ہوگا، اور من جملہ ان سنتوں میں سے داڑھی والی سنت ہے۔ سنت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اور داڑھی کے اوپر اتنی تاکید آئی ہے وجوب تک کہ یہ واجب ہے۔ اب واجب کتنی ہے؟ فرمایا جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی اتنی ہی آپ کو رکھنی کم از کم جو ہے یہ ضروری ہے، اس سے کم جو ہوگی وہ سنت داڑھی کے اندر نہیں آئے گی۔ اور اس کے اوپر کیسے تاکید آئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنی داڑھی کو لمبا کرو اور اپنی جو مونچھیں ہیں اس کو چھوٹا کرو، اور پھر یہ جو الفاظ استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امر کے، یہ کمانڈ کے الفاظ استعمال کیے، آپ کو حکم دیا، آپ کو کمانڈ کیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اور شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے تو پھر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آپ کو داڑھی رکھنا ہی ہے، تو پتہ چل گیا کہ اب یہ واجب ہے۔ اب واجب کتنی ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکھی اور صحابہ اکرام نے کس انداز کے اندر رکھی۔ تو فرمایا اتنی داڑھی رکھنا، یہ داڑھی شرعی ہوگی، اگر اتنی نہیں رکھی، اتنی داڑھی آپ نے نہیں رکھی تو وہ لغوی طور پر تو داڑھی کہہ سکتے ہیں، دنیاوی طور پر داڑھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو شرعی داڑھی نہیں کہہ سکتے۔ تو شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اصول بتلائے ہیں اور جن چیزوں کے اندر حکم دیا ہے ان کاموں کا کرنا یہ واجب ہے، اور واجب کو ترک کرنا یہ گناہ ہے، واجب کو ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ تو سنت کے اندر کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور وہ واجب کے درجے میں آ جاتی ہیں، اور کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر اتنی تاکید نہیں فرمائی، اور چونکہ تاکید نہیں فرمائی اس لیے اگر کوئی انسان ان سنتوں کو چھوڑ دے گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ناخنوں کا ایک طرف سے کاٹنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اب اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید نہیں فرمائی کہ ادھر سے شروع کرنا ہے یا دوسرے ہاتھ سے شروع کرنا ہے یا کس انداز کے اندر۔ تو ان سنتوں کے اندر اگر آپ نے ان کو فالو کیا ثواب ملے گا، اگر ان کے اوپر عمل نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن تاکید والی سنتوں کے اندر وہ واجب کے درجے کے اندر پڑ جاتی ہیں، اور جو واجب کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں اب ان کو کسی صورت کے اندر آپ چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے تو پھر آپ کو گناہ ہوگا۔ اسی پر اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے وہ محبوب ہے، اور کوشش انسان کو، مسلمان کو کرنی چاہیے کہ میری زندگی وہ سنت کے مطابق ہو۔ پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تیرے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہمیں پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین دین پر تو ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے تمام اعمال کے اندر تو ہم سب کو اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی اور ہماری تمام لوگوں کی تمام جو جائز حاجتیں ہیں مصلحت کے موافق ہو، جس میں تیری رضامندی ہو، ان کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.